بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کریں گے سورہ انفال کا رکوع نمبر 9، آیت نمبر 59 سے 64 تک۔ اس کے بعد والا جو رکوع ہوگا وہ آخری رکوع ہوگا، اور یہ 10 رکوع تھے، ابھی ہم یہ 9 یعنی 9واں رکوع کر رہے ہیں۔ پہلا سوال، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے کیا ترغیب دی؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں کو جہاد کی بہت زیادہ ترغیب دو، اس قدر ترغیب دو جو مسلمانوں کو جہاد کے لیے مجبور کر دے، اور حکم نہ ماننے کا کوئی راستہ نہ چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مندرجہ ذیل ترغیبات دے کر جہاد کی دعوت دی۔ نمبر 1، 20 ثابت قدم رہنے والے مجاہد 200 کافروں پر غالب ہوں گے۔ نمبر 2، 100 ثابت قدم رہنے والے مجاہد 1000 کافروں پر غالب ہوں گے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا بوجھ ہلکا کر دیا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ جہاد میں حصہ لے سکیں۔ نمبر 4، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں اور صبر کا بڑا انعام ہے۔ دوسرا سوال، سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قیدیوں کے بدلے میں فدیہ لینے پر کیوں سرزنش کی؟ جواب، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پہلے سے ہی لکھا ہوا نہ ہوتا کہ قیدیوں کو چھوڑنے کے بدلے فدیہ لیا جائے تو تم لوگوں پر بہت بڑا عذاب آتا۔ یعنی قیدیوں کے چھوڑنے کے کیا تجویز پیش کی گئی تھی کہ قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے کچھ پیسے لے کے انہیں چھوڑ دیا جائے۔ تو اگر یہ اللہ کہہ رہا ہے اگر پہلے سے لکھی ہوئی نہیں ہوتی نا تو پھر بہت بڑا عذاب آتا مسلمانوں کے اوپر۔ نمبر 1، کیونکہ جنگ بدر میں 70 افراد کو قیدی بنایا گیا۔ اصحاب کرام کے مشورے پر ان قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دینے کی رائے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا۔ نمبر 2، اللہ کے ہاں مسلمانوں کی فتح یقینی تھی، اس لیے فدیہ اور مال غنیمت کو حلال قرار دیا۔ اس سے پہلے میں نے بھی بتایا تھا مال غنیمت حلال نہیں تھا، اسے وہیں پہ چھوڑ دینے کا حکم تھا، لیکن جب دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو اس کو فدیے کو حلال قرار دیا۔ اچھا، فدیے کے لیے میں ایک اور بتاؤں بات آپ کو کہ اس کے بعد یہ بھی کیا گیا کہ بھائی فدیہ کہ آپ اتنے لوگوں کو تعلیم دے دیں، 10 ایک آدمی پڑھا لکھا آدمی 10 لوگوں کو پڑھا دے تو ہم اس کو آزاد کر دیں گے۔ پھر یا کبھی فدیہ لے لیا گیا، کبھی ان کو قتل کر دیا گیا کہ یہ بھی حکم ہوا کہ ان کو قتل کر دیا جائے جن کو قیدی بنایا گیا ہے، اور کبھی کسی بھی اور وجہ سے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو اس طرح سے وقتاً فوقتاً اس میں تبدیلی آتی رہی، اور یہ سب کچھ اللہ کے فرمان کے مطابق تھا۔ جیسے یہ فرمان تھا کہ فدیہ لے کے چھوڑ دینا لکھا ہوا تھا ان کا، اور وجہ یہ بھی تھی کہ جو لوگ پکڑے گئے تھے نا، جو مسلمان ہوئے تھے، وہ کوئی کسی کا چچا تھا، بھائی تھا، کوئی باپ تھا، اس طرح سے یہ جو جنگ تھی کیونکہ یہ مکے سے آنے والے لوگ تھے زیادہ تر اور مدینے کے لوگ تھے، تو یہ آپس میں رشتہ دار ہی تھے۔ تو یہ تجویز اس لیے پسند بھی کی گئی کہ فدیہ یعنی کہ جو پیسے دے سکتا ہے اس کے عوض اسے چھوڑ دیا گیا، اور مسلمانوں کو اس وقت ظاہر اس جنگ میں ضرورت بھی تھی۔ آیات کا ترجمہ، پیغمبر کو شایان نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کہ کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دیں۔ تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے۔ دیکھیے، میں نے بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ بھی کہا گیا کہ جو بہت بڑے سرکش قسم کے قیدی بنے تھے ان کو مار دینے کا حکم تھا کہ ان کو مار کے اس زمین پہ خون بہا دیا جائے۔ جس طرح لوگوں نے سجیشن اس وقت پیش کری تھی کہ بھائی ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا رہا ہے، لیکن ایسے قیدیوں کے لیے یہ بھی دیکھیں آگے فرمایا گیا تھا کہ ان کو مار دیا جائے اور خون بہا دیا جائے، کیونکہ وہ بہت زیادہ سرکش تھے اور وہ اسلام کے دائرے میں نہ صرف خود داخل ہونا چاہتے تھے بلکہ جو اور لوگ داخل ہو رہے تھے ان کو بھی کسی نہ کسی طرح سے ڈرا کے دھمکا کے روک رہے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ آیت اتری ہے کہ ان کا خون بہا دیا جائے زمین پر، تاکہ زمین اس کا خون جو ہے اس سے لال ہو جائے، اور جو دنیا کے طالب مت بنو بلکہ آخرت کے طالب بنو۔ اس طرح ہی ہوگا کہ ایک بہت بڑا سرکش، جیسے جنگ بدر میں ابو جہل کو 2 بچوں نے قتل کیا، 2 یتیم بچوں نے ابو جہل کا قتل کرنے میں مدد کی کہ انہوں نے سب سے پہلے وار کرا، ابو جہل نیچے گرے تو پھر ایک صحابی نے ان کی گردن اڑا دی۔ تو اس سے بہت بڑا کہنا چاہیے اس جنگ کے اندر
ہبڑ دوڑ سی مچ گئی کہنا چاہیے، سب بھاگ دوڑ مچ گئی کہ جب لیڈر ہی چلے گئے دنیا سے تو کون ان کی لیڈری کرتا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا کہ اتنے بڑے سرکش کا خون بہا دیا گیا وہاں پہ. اچھا جی، اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور ان تک پہنچائے جو اس کو سننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.